آگے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم لوگ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، یہ فرسٹریشن کی وجہ سے، مایوسی، اور ظاہر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ کہیں گے یا لیتنی، کاش کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے رستے کو پکڑا ہوتا۔ اب جو اولین مخاطبین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اندر کس درجے حسرت ہوتی تھی کہ محمد جو صادق اور الامین تھے وہ ہمیں بلاتے تھے ایک رستے کی طرف جو دین کا رستہ تھا، اور جن لوگوں نے اس رستے کو اختیار کیا آج یہاں اس عالم اخروی میں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے ان کے گویا کہ بھرپور سیری کا اہتمام موجود ہے، تو کتنی ان کے اندر حسرت پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش کہ اس وقت ہم نے کان دھرا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ان کے رستے کو اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ الفاظ تو آپ اس دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، جو کہیں کج رستے کے اندر جو ہے انہوں نے وہ کوئی پگڈنڈی ایسی پکڑ لی، کسی نشے کے ایڈکٹ ہو گئے یا غلط صحبت انہوں نے اختیار کر لی، چوری چکاری کرنے والے اور یہ جو بھی ڈکیت گروپ ہوتا ہے اس کے اندر کہیں شامل ہو گئے، اور جب ٹریس کرتے ہیں تو فلاں شخص تھا کہ جو میرا دوست بنا تھا، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کی عزت کو، اس کے وقار کو، ہر شے کو دینے پہ لگا دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں شخص کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس دنیا میں بھی اس نتیجے تک پہنچنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر راہ حق کو ترک کر دیتے ہیں، کج رستے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ولی شیطان ہے، اولیاء شیطان، شیطان ان کا ولی ہے، وہ خود شیطان کے ولی ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ چکنی چپڑی باتوں میں ملمع کر کے جو ہے گناہ کو ان کے سامنے مزین کر دیا، اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے اس کی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے انسان کے اندر نفس بھی تو موجود ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک مکمل شیطان بھی موجود ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ تو کون سا لمحہ ایسا ہوگا کہ جس میں انسان شیطان کی دسترس سے محفوظ رہ سکے؟ اور حضور ہی کی یہ حدیث پہلے بھی آپ نے بارہا سنی، پھر یاد کر لیجئے کہ جب تک انسان کے قلب و ذہن میں اللہ کا تصور موجود رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شیطان کسی بندے کے دل کو غافل پاتا ہے، دنیا کی بدمستیاں ہیں، یہاں کی لذتیں ہیں، یہاں کی شہوات ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ تمام فتنے ہیں نا، عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، روپے پیسہ، حب جاہ، حب مال۔ تو جیسے ہی انسان اس کے دل کو ذرا غفلت میں دیکھتا ہے تو فوراً اس کی دل پر اپنی تھوتنی لگ کر دھوکنی کی طرح جو ہے وہ وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ یہ دھوکنی کا لفظ ممکن ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے تو علم میں نہ ہو، لیکن ہمیں تو یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور برتنوں کو قلی کرانے والا جو ہے وہ گلی گلی جو ہے آوازیں لگایا کرتا تھا، تو اپنے جو تانبے کے برتن ہوتے تھے ہم لوگ بھی نکال کر باہر لے جاتے تھے، اس کو وہ پہلے مانجتا تھا، پھر اس کے بعد کلی لگاتا تھا، تو اس کے پاس وہ مشق کا کوئی ایک بہت بڑا سا غبارہ ٹائپ ہوتا تھا جس کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی تھوتنی بنی ہوتی تھی، اور وہ اس کو اوپن کرتا تھا، اس میں ہوا بھرتا تھا، پھر اس کو بند کیا اور پھر اس کو جو دبایا تو وہ تیز جسے آپ کہیے ہوا کا وہ دباؤ جب وہاں سے نکلتا تو آگ بھڑکتی تھی۔ تو اسی قسم کی کوئی تھوتنی جو ہے وہ شیطان کی بھی ہے، جیسے ہی بندہ مومن کے دل کو غافل پاتا ہے فوراً شیطان اس کے اندر جو ہے وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اعتبار سے معوذتین، بہت خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم کا، آخری دو سورتیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور اس کے معانی اور مفہوم پر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے جب بھی آپ تلاوت کریں تو وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شیطان نے تو مجھے الذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے،
اور الذکر سے مراد وہ نصیحتیں جو سنتے رہے، ہر شے سے اس بدبخت نے مجھے غافل کر دیا، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ چیزیں مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ جن جن کفار و مشرکین مکہ نے خود اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہوا، کیا ان کے پاس کوئی معذرت کی گنجائش موجود ہے؟ خود حضور موجود بنفس نفیس، یا بعد کے آنے والے ادوار میں کسی اور کے ذریعے قرآن کی بات، دین کی بات، اللہ کے رسول کی بات وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس بدبخت نے مجھے اس راہ راست سے منحرف کر دیا۔ قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے۔ خذول اصل میں اس کو کہتے ہیں جو عین موقع پر ساتھ چھوڑ جائے۔ پہلے تو دوستی کے بڑا جو ہے وہ اس کے دم بھرے گا، بڑی محبت، بڑی چاو، بڑی اپنائیت، لیکن جب اس شخص کو ہلاکت کے کنارے تک پہنچا دے گا تو پیچھے دبک جائے گا۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ حملہ کر کے پھر چھپ جانے والے، یہ شیطان کا رول ہے، جو قرآن حکیم میں وہ آیات ہم نے پڑھی تھی، سلسلہ وار جو درس قرآن ہے پڑھ چکے، جہاں شیطان کہے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے جو اب جہنم میں جھونکے جانے کے قریب ہیں، جو اس کے پیروکار تھے، کہ آج مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے اپنی آزاد مرضی سے اس راستے کو اختیار کیا تھا جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے تمہارے لیے گناہ کو بڑا مزین کر دیا، بڑا اس کو نکھار دیا، تمہارے اندر اٹریکشن تھی اس کے بارے میں، اور دوسری طرف تمہیں معلوم تھا تمہارے رب کا حکم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے رب کے حکم کو پام تلے روندا، میرے کہنے پر لبیک کہا۔ فلا تلومونی، اب مجھے کوئی دوش نہ، مجھ پر کوئی الزام نہیں، ولوموا انفسکم۔ تو خذول ہو کہ جو عین موقع پر آ کر ساتھ چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو کہا گیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم تیار کی ہے تو اس میں جن و انس، اس لیے کہ جنات کی بھی تو ذریت ہے نا، ذریت سلبی بھی ہے، ذریت معنوی انسانوں کی شکل میں موجود ہے، تو جہنم کو بھر دوں گا میں جن و انس سے، اس لیے کہ انسان کی اس زمین جو روح ارضی ہے اس کی پشت پر بسنے والے انسانوں کی عظیم اکثریت، اکثر و بیشتر فسق و فجور پر مبنی لوگوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سورہ حدید میں 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے ریپیٹ کیے گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لوگوں میں سے اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو فاسق و فاجر تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اگرچہ دیکھیے قالا کے ماضی کا صیغہ ہے، رسول نے کہا، لہذا ہمارے بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہاں اصل میں صرف وہی مشرکین مکہ ہی مراد ہے، مکی صورت ہے، اس وقت تک تو حضور نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی، کہ جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے اس لیے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں ماضی کے صیغے کو اختیار کیا گیا مستقبل کے بارے میں، تو گویا کہ ترجمہ یہ نہیں ہوا کہ رسول نے کہا، رسول کہیں گے، قال الشیطان، شیطان نے کہا، حالانکہ بات ہو رہی ہے جزا و سزا کے دن کی، ابھی تو بہت دور ہے، وہی معنی کہ آج سے 1500 برس پہلے کا انسان 15,500 برس تو گزر چکے نا، اس کے بعد ابھی قیامت کب آئے گی، دوبارہ حشر نشر کب ہوگا۔ وقال الشیطان، شیطان نے کہا، اب یہاں اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں ترجمہ آپ کیا کہیں گے؟ شیطان یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اسی اسلوب کو اگر آپ یہاں اختیار کیجئے تو ایک معنی اس کی وہ صحیح ہے کہ رسول نے کہا کہ میری قوم نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، اسے یابا گوئی سمجھتے رہے، اس لیے کہ مہجور کا جو لفظ آیا اس کے بارے میں عرض کروں گا اس کا مادہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں گے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے پروردگار، ان قومی، میری قوم، یہاں میری قوم سے مراد میری امت ہے جو حامل قرآن تھے، جو حامل شریعت تھے،
جس طرح یہودی جو ہے وہ حامل تورات تھے یا نہیں تھے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات ہم نے عطا کی تھی، جو حامل تورات تھے، جن کے ذمہ تھا تورات کی ذمہ داری اس کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا۔ سورہ جمعہ میں موجود ہے حملوا التوراۃ۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ حمل القرآن ہیں، ہم حامل قرآن ہیں۔ تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا فرد قرار داد جرم ہے جو اللہ کے رسول، اس سے کہ گواہی تو دینی ہے نا ہر نبی اور ہر رسول کو اپنی امت پر۔ اے پروردگار میں نے تیرا دین پہنچا دیا بلا کم و کاست، اب یہ جواب دے ہیں تو نے انہیں عقل و شعور کی نعمت عطا کی تھی، خیر و شر کی تمیز عطا کی تھی، انہیں معلوم تھا کہ کیا شے بری ہے کیا اچھی ہے، سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ نفس پرستی میں مبتلا ہوئے، سرپرستی میں مبتلا ہوئے تو اپنے اعمال کے جواب دیں یہ خود ہیں۔ تو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم، میری امت نے اس قرآن سے تعلق کو منقطع کر دیا تھا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حواشی کا اکثر و بیشتر والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اکثر حوالہ دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن فہمی کے ضمن میں جو سب سے پہلی فرسٹ کی جو تھی قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ اگرچہ تفاسیر تو آپ نے دیکھی ہوگی 10 12 جلدوں کے اندر، لیکن یہ ما بین الدفتین جو ہے مکمل تفسیر ہے، اس لیے کہ ہر صفحے کے ساتھ جو ہے کافی بڑا ایریا ان حواشی پر مشتمل ہے جنہیں آپ تفسیری نکات کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں نوٹ کیجئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہاں اس کو ہائی لائٹ کیا، تنبیہ کا لفظ لکھا کہ ان سطور کا مطالعہ کرنے والے شخص کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان کافروں یا ان مشرکوں کا نہیں ہو رہا جو اولین مخاطب تھے حضور کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے یہاں اپنی رائے یہ دی ہے، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں، آیت میں اگرچہ مذکور ان کافروں کا بھی ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، بہت اہم بات۔ آپ کسی ایسے شخص سے کہ جو قرآن کی تجوید سے واقف ہے، اسے آپ ایک صفحہ جو ہے پڑھ کر سنا دیجئے، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے گا، جسے آپ تجوید کہتے ہیں۔ قرات کے بھی کچھ آداب ہیں نا، ہا کے الفاظ کیا ہیں، ہا کے الفاظ کیا ہیں، ذا کیا ہوتا ہے، زے کیا ہوتا ہے، ضاد کیا ہوتا ہے، زوئے کیا ہوتا ہے، یہ 4 الگ ہیں۔ لیکن پڑھنے والا اگر ذا کو بھی اور زال کو بھی اور ضاد کو بھی اور زوئے کو بھی ایک ہی انداز سے پڑھتا چلا جائے، یہ آداب قرآنی کے قطعاً منافی ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں، عین اور الف جب آپ پڑھیں گے، علیم بھی پڑھ دیں گے، علیم بھی پڑھ دیں گے، معانی میں زمین و آسمان کا فرق۔ علیم اللہ کی ذات ہے جو ہر شے سے واقف ہے، اور اسی علیم کو اگر آپ نے علیم پڑھ دیا تو علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، کہ ان کے درمیان جسے آپ کہیے کہ معنوی مناسبت ہے۔ اب پڑھنے والا اگر اتنا بھی تردد نہ کرے کہ یہاں مجھے عین ادا کرنا ہے، بھائی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اور جہنم کا جہاں ذکر ہے عذاب علیم، وہاں الف پڑھنا ہے۔ عین اور الف میں کتنا فرق ہے، علیم علیم۔ تو یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، خاص طور پر اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسرے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجر قرآن کے تحت ہیں۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہجر قرآن۔ اب یہ مہجورا کا جو لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا، اس میں اصل میں ہے جیم اور را، ہا جسے کہتے ہیں، میں ہے کہہ رہا ہوں، اگرچہ عربی زبان میں ہا کہیں گے، ہا جیم اور را۔ اگر یہ زبر کے ساتھ ہو تو اس سے بھی مہجور بنے گا، اور حجر
اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا. ہجرت اسی سے بنا، جس خطہ ارضی میں آپ رہتے تھے اس سے آپ نے قطع تعلق کیا، وہاں سے خیر بات کہہ کے کہیں اور منتقل ہو گئے، یہ ہجرت بن گیا. ہا جیم اور را اس کا مادہ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے حج. اور ہا جیم اور را پیش کے ساتھ اگر آ جائے تو اس کے معنی ہے کسی شے کو لغو سمجھنا، کسی کو یاوہ گوئی سمجھنا، کسی کو جسے آپ کہتے ہیں حزن سمجھنا. جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا نا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ حزلیات نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، قصے گوئی نہیں ہے، بے سروپا باتیں نہیں ہیں جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہی الفاظ ہیں ہا جیم اور را. یہاں اگر زبر کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کسی شے کو اپنے سے منقطع کر لینا. گویا کہ آج امت مسلمہ اگر مجرم ہے اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم سے اس کا وہ صحیح تعلق قائم نہیں ہے، نہ اسے پڑھنے کو تیار، نہ تلاوت کرنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار، اپنا ہادی اور رہنما بنانے کو تیار. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. جبکہ حضور اپنی ذات کے لیے دعا کرتے تھے پروردگار اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، پیشوا اور امام بنا دے، رہنما بنا دے. اگر ان تمام چیزوں کے لیے انسان تیار نہ ہو تو یہ تو قرآن حکیم کے ساتھ ایک قطع تعلق ہی ہے نا. اگر دوسرے مفہوم میں اثر لیں گے پیش کے ساتھ ہا جیم اور را حجر، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو کوئی شاعری سمجھ لیا تھا، کوئی یاوہ گوئی سمجھ لیا تھا، کوئی ہزلیات سمجھ لیا تھا. بلکہ یہاں بہت سے جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کو بک بک کا لفظ بھی استعمال کیا، جسے ہم بکواس کہتے ہیں. معاذ اللہ. اس دور کے مشرک کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ تو یہ کام بھی کر سکتا تھا، قرآن بکواس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آج کے دور میں بھی بہت سے ہمارے جو ہے بڑے دانشور جنہیں آپ کہیں گے ملحد قسم کے، وہ تو انہیں خطرہ ہوتا ہے نا کہ اس قسم کے الفاظ اگر میں نے قرآن کے بارے میں اپنی زبان سے نکالے تو میری تو گردن دبوچ دی جائے گی. لہذا وہ اپنے اندر جو ہے سینوں کو اپنا مدفن بنا دیتے ہیں. ورنہ انہیں آپ آزادی دے دیں تو قرآن حکیم کے بارے میں یہ کہہ دینا ان کے لیے کوئی چندہ دور کی بات نہیں ہے، قرآن بکواس ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان لوگوں نے تو کہہ بھی دیا تھا یہ بک بک ہے، جھک جھک ہے، یاوہ گوئی ہے، ہزلیات ہے، بے سروپا باتیں جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعویل خاص کے اعتبار سے رکھے تو بات وہاں صحیح بنتی ہے کہ ان لوگوں نے تو قرآن پر یہ اعتراض کیے، یہ الفاظ جو بھی میں نے آپ کو سنائے. اور اگر آپ اس کا وسیع تر پرسپیکٹیو اپنے سامنے رکھیں جسے آپ تعویل عام کہتے ہیں، تو وہاں یقیناً اس سے وہی شے مراد ہوگی کہ میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا. والد محترم اکثر و بیشتر حوالہ دیا کرتے تھے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ترجمہ ان کا ہے، حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب وہ طویل جیل کاٹ کر آئے تھے اور یہاں بھارت اس وقت پاکستان الگ تو نہیں تھا، جب قدم رنجہ فرمایا تو جو پہلا خطاب کیا انہوں نے علماء دیوبند سے، تو الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوں گے کہ جہاں تک میں نے جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا کہ آج امت مسلمہ پر ذلت اور نکبت اور رسوائی کیوں تھوپ دی گئی. یہ شے تو مخصوص تھی یہودیوں کے لیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج مسلمان اللہ کے غضب کے تحت ہیں، مسلمانوں کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے. یہ کیوں ہے؟ تو جہاں تک میں نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت امت اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا. بالکل یہ بات جو فریاد رسول کریں گے قیامت کے دن، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اسی نتیجے تک پہنچے تھے مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ امت مسلمہ کی ذلت و نکبت اور رسوائی کی اصل وجہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر لے رہا ہے. اب آئیے علماء جو ہمارے ہیں، خاص طور پر اگر آپ مدارس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو جن حضرات کو بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے، مدارس کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں سارا زور جس بات پر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف و نحو ہے. پہلے 3 سال جو ہے وہ تو عربی کا صرف و نحو جو ہے وہی جان نہیں چھوڑتا.
اس کے بعد کچھ اصول فقہ آ گئے، فقہی مباحث آ گئے، پھر مختلف فقہوں کے درمیان جو کمپیریزن ہے اس کے اوپر بڑا زور ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کو اگر جگہ دی بھی جاتی ہے تو اتنا چھوٹا سا دورانیہ ہے، وہ سال آخر جس میں قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، چند صورتیں پڑھائیں، اللہ اللہ خیر سے۔ تو اگر ہمارے مدارس کا بھی نصاب تعلیم جو ہے اس کی بنیاد یہ بنی ہوئی ہے کہ سارا زور جو ہے منطق، فلسفہ، صرف و نحو اور آپ فقہی مباحث اسی کے اندر الجھا دیا گیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، موضوع کیا ہے؟ قرآن سے صرف نظر۔ یہ نظام جو آج سے 300-400 سال 500 سال پہلے کہیں جو ہے اس کو مدون کیا گیا تھا، جو کا تو ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جب ان سے ملاقات ہو کہ ہاں واقعتاً یہ ہم سے جو ہے یہ کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ آج سے 50 برس پہلے جو نصاب تھا، اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ واقعتاً ہمارے طرف سے یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس میں اتنی جگہ نہیں دی، لیکن معاملہ جو ہے بالکل وہی گڈھے کی لکیر جو ہے اس سے ادھر سے ہونے کو تیار ہے۔ دوسری طرف عوام الناس کی اگر آپ بات کریں تو قرآن اصل میں ذریعہ بن گیا کن چیزوں کا؟ لائبریری کی زینت بنا دو، بہترین نسخہ ہے، گولڈن پرنٹڈ، لائبریری میں بڑے نمایاں جگہ پر رکھا ہوا، دور سے نظر آئے نہیں، بہت قیمتی نسخہ ہے، طاقوں میں اوپر رکھو تاکہ وہاں تک پہنچنا، وہاں تک رسائی مشکل ہو، جب تک کوئی سٹول نہیں رکھیں گے اسے اتاریں گے نہیں، اونچا طاق میں جا کر بہت قیمتی قسم کا مخمل کا کپڑا جو ہے اس میں لپیٹ کر رکھ دو۔ یہ عوام کی بات میں کر رہا ہوں، اگر کہیں ہاتھ سے گر جائے تو جناب فوراً اس کو چومو چاٹو اور اس کے بعد اتنی گندم نکال دو، مقدس ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ، قرآن اس کام کے لیے نازل ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تو کوئی ایک واقعہ بھی آن ریکارڈ نہیں کہ جس میں قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر عدالتوں کے اندر قرآن پر قسمیں کھلوائی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، اور تو اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کریں گے تو قرآن کا بڑے سائز کا ایک جو ہے مصحف، اس کے سائے تلے اس کو رخصت کریں۔ بس عوام الناس کے نزدیک قرآن حکیم کا یہ استعمال ہے۔ ماہر القادری صاحب کی وہ نظم بہت ہی خوبصورت تھی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، غلافوں میں سجایا جاتا ہوں، مجھے جو اشعار اکثر وہ بیشتر یاد نہیں رہتے، لیکن وہ کبھی آپ پوری پڑھیے تو جو ماتم انہوں نے کیا ہے اپنے الفاظ میں قرآن حکیم کے ساتھ، ہمارا سلوک ہے کیا؟ یہ آیا کس کام کے لیے تھے اور اس کا مصرف کیا بن گیا؟ تو خواہ بات دینی مدارس کی ہو، علماء کرام کا معاملہ ہو یا عوام الناس کی بات ہو رہی ہو، دونوں اعتبار سے قرآن حکیم پر بہت بڑا ظلم ہے، اور یہی فریاد ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کھڑے ہو کر، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری یہ قوم اور میری امت وہ ہے جس نے قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، آگے فرمایا اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے کچھ دشمن اس مجرم قوم میں سے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ ہر نبی اور رسول کا یہ معاملہ تھا۔ جو بھی سرداران ہوتے تھے اس قوم کے، قال الملا کے الفاظ آپ کو بار بار مکی صورتوں میں مل جائیں گے۔ یہی وہ ایلیٹ ہوتے تھے نا جن کی پیروکار ہوتے تھے عوام الانعام، ڈھور ڈنگروں کے معاملے، جو عوام ہے وہ انہی کی پیروی کرتے تھے۔ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف ان کو بھیجا ہے اسی میں ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں، دشمن بنا دیے۔ تو گویا کہ یہاں ایک اعتبار سے بڑی تسلی دی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو اس مکہ میں اپنے ان دشمنوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے جو آپ ہی کے قوم کے ہیں، انہی کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ابو لہب ہے، اسی طرح ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اس وقت تک مسلم بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ حضور کے دشمنوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مخالفین ہر نبی اور رسول کے مخالفین پیدا ہوئے، بلکہ بہت سی قومیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے یہی مخالفین اور متردد جو تھے
متمرد قسم کے لوگ، انہوں نے اس رسول کو، اس نبی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے اوپر جہاں وہ چارج شیٹ لگائی ہے تو وہ قتلہم الانبیاء، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ ایک تو حرزہ سرائی ہے نا کہ زبان کو ذریعہ بنانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ یہ بھی ہوا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، کذاب تک کہہ دیا گیا، جھوٹا شخص، معاذ اللہ۔ آج بھی اگر آپ کسی شخص کو کہو کہ تم جھوٹے ہو تو اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ آج بھی اتنی بڑی گالی ہے، اے جادوگر، یا ایھا الساحر۔ نبی یا رسول کو بلایا جا رہا ہے الفاظ کے ساتھ، جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور آگے بڑھ کر دس درازی کا معاملہ کس حد تک پہنچا۔ اتنی کھلی چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اور ان سرکشوں کو کہ تاک تاک کر پتھر مار رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ خون سے تربتر ہو گئے۔ سب کچھ ہوا۔ یہ سیرت کا مطالعہ کیجئے تو یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ اس راہ حق کی مخالفت، اس لیے کہ ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں اس نظام کے ساتھ، ان کی سرداریاں ہیں، ان کی چوپالیں ہیں، ان کی بڑی بڑی بیٹھکیں ہیں۔ جو ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، میں تو محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا، اور یہ مجھے قبول نہیں، ممکن نو وے۔ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ تو ایک طرف حضور کے لیے گویا کہ ایک تسلی کا معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر نبی لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ تو ایک طرف گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس میں حضور کو ایک تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ لیکن ساتھ ہی جسے آپ کہیے کہ اس کی تشفی بھی دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا آپ کا مددگار، اللہ کی اذن کے بغیر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا، پورا جسم جو ہے وہ خون سے، جسے آپ کہیے پتھر جب پڑے ہیں تو آپ کا لہو لہان ہو گیا، یہ تکلیف آئی ہے، آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پشت پناہ ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے رہنما کے طور پر بھی، ہادی، ہدایت کا رستہ دکھانے والا۔ اور باقی یہ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پرسیکیوشن کی حد تک بھی یہ لوگ چلے گئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا رہا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کافر تھے، جو منکر تھے، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کیوں نہیں اترتا یہ قرآن یا اترا یہ قرآن ان پر یک بارگی، جملۃ واحدہ، ایک ہی نشست میں کیوں نہیں قرآن اتار دیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اعتراض کے کرنے والوں کے پاس ایک چھوٹی سی دلیل موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس میں خاص طور پر 10 کمانڈمنٹس، اس بات کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کو جو تورات دی گئی تھی الواح کی شکل میں کل تورات وہ تھی، بالکل نہیں۔ مختلف مواقع پر حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوتی رہی، حالات کے مطابق جو بعض و نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی۔ الواح کے عطا کیے جانے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں بھی بعض و نصیحت جو ہے وہ تورات میں موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تو وہاں جو الواح دی گئی اس میں شریعت کی بنیادی حکم موجود تھے، بیسکس، جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، احکام 10۔ باقی تورات کل کی کل صرف انہیں الواح پر تو مشتمل نہیں تھی۔ تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو وہ ایک حصی شے دی گئی تھی، اپنی قوم کے پاس جب آئے ہیں تو وہ تختی یا سلیٹ جسے آپ کہیے، پتھر کی تختیاں موجود تھی جس کے اوپر وہ احکام 10 کندہ کیے ہوئے تھے۔ تو اسی قسم کی چیز جو ہے محمد کو چاہیے کہ وہ بھی پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض کرنے والے اس دلیل پر، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دلیل بڑی جزوی دلیل ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تورات کل کی کل وہ ہے جو تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، تو بہت بڑا مغالطہ ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول پر جو وحی نازل کی تو یہ نہیں ہوا کہ پورا کا پورا کلام یک بار میں اڈیل دیا ہوا بس، بلکہ مختلف واقعات اور مختلف جو احوال تھی، جو صورتیں آتی رہیں، اس کے مطابق وحی نازل ہوتی رہی۔ بالکل وہی معاملہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بھی ایک جو گویا کہ مطالبہ بنا لیا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ قرآن ان پر ایک ہی یک بارگی نازل ہو جاتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کا ایک ہی جواب یہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں، اللہ کی حکمت کے یہ شے جو ہے اس کی مطابقت نہیں رکھتی اس کے ساتھ۔ اور آگے فرما دیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن جو آپ پر یک بارگی نازل نہیں فرمایا، جستہ جستہ حالات کے مطابق آیات نازل ہوتی رہی، ہدایات آتی رہی۔ غزوہ احد ہوا تو اس کے بارے میں سخت ترین قسم کے کمنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں قرآن میں، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ کون مخاطب ہے؟ مسلمان مخاطب ہے، تم میں وہ